رمضان 25 شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک چھوٹی سی صورت 7 بار پڑھ لیں، ساتوں بر اعظم قدموں میں ہوں گے، رزق مال و دولت برکت حاجت جو مانگو گے ملے گا۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ 25 شب کے نوافل ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر اس کے فضائل بھی ذکر کروں گا، شب قدر کے اور وظیفے بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق رات میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ جو لوگ صرف وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈسکرپشن میں وظیفے کی ٹائمنگ دے دی گئی ہے، تو وہ ڈائریکٹ وظیفے کی طرف چلے جائیں۔ جو لوگ اس رات کی اس فضیلت سے مکمل طور پر مستفید ہونا چاہتے ہیں کہ حدیث سے مبارک میں اس کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، وہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے تاکہ مکمل طور پر مستفید ہو سکے اور حدیث کا نور بھی ان کو حاصل ہو سکے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس پر اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادات کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس آخری عشرے میں شب قدر بھی ہوتی ہے جو بڑی برکت والی اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزے رکھے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، عبادات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سر کے شیاطین کو توق پہنائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو ان کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہ گیا۔ یہ مشکوات شریف کی حدیث ہے۔ تو شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام و اکرام کی رات قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا بے شک وہ محروم ہی رہ گیا۔ تو انشاءاللہ اس کی ہر طاق رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے عبادت لوگ صرف 27ویں شب میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہر رات میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ طاق راتوں میں ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام راتوں کے بھی وظائف آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ نے نوافل کا اہتمام بھی ضرور کر لینا ہے، جس میں بہت ہی آپ کو اجر انشاءاللہ تعالی ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوش نوودی کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کا معاوضہ اس کو پورا دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں،
میرے بندوں اور بندیوں کو بتا دو کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت کی، اپنے جلال کی، اپنی بخشش و رحمت کی، اپنی عظمت شان کی اور اپنی معرفت و مکان کی کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہارے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس مسلمان واپس ہوتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر میں وہ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ آپ کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں آپ نے ہر رات میں یہ دعا ضرور کر لینی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر ہے، تو ہر رات میں چھوٹی سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تو آپ ضرور پڑھ لیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم یہ دعا پڑھو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ ترمذی شریف میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں شب قدر کی چند علامات بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ کون سی علامتیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی وہ رات ہے کہ جس میں خوب عبادت کرنے پر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تاک راتوں میں وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تمام تر آپ کی مناجات کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے، اور وہ رات جس میں عبادت کرنے پر خوب ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج وہ رات ہے، انشاءاللہ وہ بھی حدیث مبارکہ میں اس کی چند نشانیاں جو ذکر کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ تو آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو مل جائے تو بے شک وہی رات ہے جو کہ شب قدر ہے۔ تو انشاءاللہ 25ویں شب کے نوافل نوٹ کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس رات میں آپ نے کس طرح سے اس کو گزارنا ہے۔ اول تو ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ جو نوافل آپ سے ذکر کیے جا رہے ہیں، ان میں بہت سارا ٹائم نہیں لگے گا، آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار پڑھتے رہیے، کیونکہ پھر یہ موقع جو اگلے سال ملے گا تو آپ کو 1000 مہینوں میں عبادت جاگنے کا ثواب، 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا، ضرور اس سے مستفید ہو۔ 25ویں شب میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ رمضان المبارک کی 25ویں شب میں آپ نے نماز عشاء اور تراویح ادا کر لینی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ سورۃ یاسین اور ایک مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت نازل فرمائیں گے۔ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی، مال و دولت کی اللہ تعالیٰ ریل پیل رکھیں گے، کیونکہ سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور سورۃ رحمان قرآن پاک کی زینت ہے۔ تو دونوں صورتوں کو آپ جب پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو بہت سی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی۔ اور اس رات میں آپ کا کرنا کیا ہے کہ 25ویں شب 4 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نفل پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے کیا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اسی طرح سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کون سی 4 رکعت نفل آپ نے اسی طرح سے ادا کرنے ہیں۔ اکابرین کا قول ہے کہ جو بھی اس طرح سے 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو قبول فرماتے ہیں، ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ 4 رکعت نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ ہی سورۃ القدر پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر جو ہے وہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا ہے، خوشبو اور خضبو کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک جانتے ہوئے، تمام تعریفوں والا مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے یہ کرنا ہے، صرف اور صرف 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو آپ نے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائیں گے اپنی فضل سے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ جو ہے فضائل، جو یہ روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اس اکابرین کے بہت سے اعمال اس میں ذکر کیے گئے ہیں، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شب قدر میں ادا کرنے والے نوافل ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے؟ تو اس کے حوالے سے عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک کی آخری شب میں ہے۔ یہ طاق رات، یہ شب قدر آخری راتوں میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس میں نوافل پڑھے گا یا عبادت کرے گا اللہ کے حکم سے، وہ اس رات کو یعنی شب قدر کو پالے گا۔ تو اس کے حوالے سے چند علامتیں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، بلکہ معتدل ہوگی، اور اس رات میں بارش نہیں ہوگی، نہ ستارے ٹوٹیں گے جو کہ شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کہا ہے، اور اس رات میں نہیں ٹوٹتے۔ اور اس رات کی صبح جو ہے وہ سورج بغیر چمکے نکلے گا، یعنی اسے ٹوکیا کی طرح ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہو، یہاں سے وہ سورج نکلے گا۔ اور اس رات میں جو ہے وہ کتے بالکل بھی نہیں بھونکتے۔ یہ چند جو نشانیاں وہ روایت کی گئی ہیں، جو ذکر کی گئی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ شب قدر میں جب شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر میں سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے، جو اللہ پیدا کرتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتی ہے، مگر ان باتوں کا علم جو ہے وہ صاحب کشف کو ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے صرف اسی پر یہ ظاہر فرماتا ہے۔ ہر ایک کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رب اور اپنے پیارے رب کریم سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دعا کریں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے رؤوف الرحیم آقا نے ہمیں درس دیا کہ اس رات میں جو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے اور اللہ کی عبادت کرے، اور وہ علاوہ عظیم مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو ہر بیماری سے محفوظ فرماتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کہتے ہیں۔ اور جو کوئی اس کے علاوہ جمعے کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھ لے گا تو اللہ کے حکم سے اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو آپ نے ہر رات میں 25، 27، 29 میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القدر لازمی پڑھ لینی ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس میں پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ ہر بلا کو دور فرما دیتے ہیں۔ 25ویں شب کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ آپ کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت پیدا ہوگی، اور آپ کے جتنے بھی کبیرہ و صغیرہ گناہ ہیں انشاءاللہ وہ اس عمل کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔